الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ سورۃ الانعام تلاوت کی گئی، جو کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی اس ترتیب کتابی یعنی توقیفی کے مطابق سب سے پہلی طویل مکی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ 40 رکوعات پر مشتمل تھی، آل عمران، نساء، مائدہ تقریباً 20 رکوعات پر چل رہی ہیں، 165 آیات مبارکہ جس کی ہیں۔ سورہ انعام مکی ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، ان مضامین کو سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کے طالب علم کی ایک تھوڑی سی معلومات کے حساب سے ایک بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر وہ بنیاد بن جائے تو جب بھی ہم کوئی بھی مکی صورت پڑھیں گے یا مدنی صورت پڑھیں گے تو اس صورت کا ایک ایک لفظ خود ہم سے انشاءاللہ باتیں کرے گا، بولے گا، سمجھائے گا۔ اس کی بڑی آسان سی مثال قرآن فہمی میں اس کا بڑا تعلق ہے۔ جیسے ایک سمجھدار معالج ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، جو کہ تجربہ کار بھی ہے اور ڈگری ہولڈر بھی ہے، کوالیفائیڈ ہے، نیم حکیم خطرہ جان نہیں ہے۔ اب جو سمجھدار تجربہ کار معالج علاج کرنے والا ہوگا تو وہ کیسے علاج کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنے مریض کی حالت پہ غور و فکر کرے گا کہ مریض کس عمر کا ہے، بیماری کی نوعیت کیا ہے، کب سے بیماری لگی ہوئی ہے، ماحول کیسا ہے، گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، کیسا ماحول ہے، کہیں وبائی مرض تو نہیں پھیلا ہوا، کتنی بار پہلے اٹیک ہو چکا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا اور پھر وہ علاج صحیح معنی میں کر سکے گا۔ تو جیسی صورتحال ہوگی ویسا وہ علاج شروع کرے گا، علاج تجویز کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو تمام دنیا کے انسانوں کی دلوں کی یعنی روحانی بیماریوں کے علاج کے طور پر نازل کیا۔ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریاں، شرک، تکبر، حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی حرص، حب مال، لالچ کی حرص، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، منافقت، دنیا طلبی، لالچ، عجب، جتنی یہ بیماریاں ہیں یہ ہیں شفاء لما فی الصدور۔ ان بیماریوں کی شفا، قرآن کا ایک نام الشفا ہے، تمام بیماری روحانیوں کا علاج۔ اب پروردگار عالم نے جو مکہ مکرمہ کے 13 برس تھے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد، جیسے مکہ مکرمہ کے حالات تھے ویسے قرآن مجید وہاں نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے؟ مشرکین مکہ کا ہولڈ تھا، مشرکین مکہ غالب تھے، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان کمزور تھے، تمام اسباب، تمام وسائل معیشت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھے، ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر مشرکین مکہ کی سب سے بری بیماری، جو ان کا سب سے بڑا انفیکشن، سب سے بڑا کینسر، جان لیوا نہیں بلکہ ایمان لیوا، وہ شرک پرستی تھا۔ اور وہ شرک پرستی ایسے گھٹی میں پلی ہوئی تھی کہ ایک مشرک اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، شرک نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کی مثال ابو جہل ہے، جو مشرکین مکہ کا بڑا سردار تھا، گردن کٹ گئی لیکن بل نہیں گیا رسی کا، شرک نہیں چھوڑا۔ تو شرک ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بدعات کا رواج تھا، فحش، ظالمانہ
رسم و رواج اس معاشرے کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، نا انصافی تھی، قتل و غارت وہاں عام تھا، قبائلی تعصب، جھگڑے، لڑائیاں، اور 80 سال تک جھگڑے، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، جھگڑالو قوم، متعصب قوم، قبائل پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم۔ اور پھر وہ دنیا کی حرص اور طلب کی ماری ہوئی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا نظریہ یہ تھا کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے جو کچھ ہے بس اس دنیا کے اندر ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہونا۔ لہٰذا وہ آخرت کو بھول بیٹھے تھے۔ اب دیکھیے، شرک کی بیماری، بدعت کی بیماری، ناجائز رسم و رواج کی بیماری، تعصب، جھگڑے، قتل و غارت کی بیماری، فحاشی عریانی کی بیماری، طرح طرح کے فحاشی عریانی کے طریقے انہوں نے نکال چکے تھے۔ شراب نوشی ان کے اندر تھی، جوا ان کے اندر تھا، بتوں کے نام پہ چڑھاوے وہ چڑھاتے تھے، بچیوں کو زندہ وہ درگور کرتے تھے، یتیموں کا مال سارا ہڑپ ہڑپ کر جاتے تھے، اور نہ ماں باپ کا تقدس تھا، نہ بہن اور بیٹی کی محبت و شفقت تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان مشرکین مکہ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، روحانی بیماری یہ تھی کہ یہ انبیاء اور رسل کی اصل تعلیمات سے محروم ہو چکے تھے، بلکہ ان کی تعلیمات کو الٹ سمجھ چکے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا، اگر نبی انسان ہوگا تو ہم بھی تو انسان، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، تو لہٰذا نبی اور رسول انسان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی ایسی مخلوق ہوگا، اگر وہ انسان ہے تو پھر ہم بھی تو انسان ہیں، وہ تو ہم جیسا ہی ہے، پھر تو لہذا نبی ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ انبیاء اور رسل کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر ایک اور بڑی غلط فہمی ان کی یہ تھی، ان تمام کی تمام برائیوں کو، جو عقیدے کی بھی تھیں اور عمل کی بھی تھیں، ان تمام برائیوں کو وہ منسوب کرتے تھے بدقسمتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم جو خانہ کعبہ کا طواف کپڑے اتار کے مرد و عورت کر رہے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم نے جو 360 بت لا کے رکھے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم بچیوں کو روز زندہ دفن کرتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم شرک و بدعت کا بازار گرم رکھتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ ان ساری خرافات کو وہ ابراہیمی کہہ کے سند جواز فراہم کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ان بیماروں کی حالت کیا اس مریض سے مختلف ہے کہ جو کینسر کا مریض ہو، اور وہ بھی آخری سٹیج کی بیماری، آخری حالت، کہ اس کے بعد اگلا بس فرشتے کا انتظار ہے۔ ایسا مریض جو کہ موت کے دہانے دہلیز پر جس کی پاؤں ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، وہ اس بیماری کو اپنی صحت سمجھنے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ جو مجھے بیماری ہو رہی ہے یہ بڑی صحت والی چیز ہے، میری صحت اچھی ہو رہی ہے، تو ایسے مریض کا علاج کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ مریض کا علاج وہی ڈاکٹر کر سکتا ہے جس کے ساتھ مریض کو تعاون، جو مریض تعاون کرے۔ اگر کوئی بیمار، کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اس مریض کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنے بڑے مریض تھے، روحانی مرض، کہ اپنی ان بیماریوں کو وہ شفا اور صحت سمجھتے تھے، اور بتوں کو سجدے وہ کرتے تھے، وحی کا انکار کرتے تھے، عقل پرستی کا شکار تھے۔ کہتے تھے کہ دیکھو جو ہم کر رہے ہیں ہم نے بھی یہی کیا، میرے باپ نے بھی یہی کیا، میرے دادا نے بھی یہی کیا، میرا پردادا بھی یہی کرتا تھا، ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، لہٰذا ہم اب بالکل ٹھیک ہیں، اس کے سوا سب کچھ غلط۔ یہ وہ پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو مکی صورتوں کی تفصیل سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہوگی۔ اب دیکھیے، ان تمام بیماریوں کی شفا اس شافی ذات نے سورہ انعام میں پہلی بار اس ترتیب کے مطابق سورہ انعام مکی میں نازل فرمائی۔ کیسے نازل فرمائی؟ اب یہ سماعت فرمائیے گا۔ جتنی بیماریاں ان میں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ان بیماریوں کا علاج خالق نے کیسے بیان کیا؟ سب سے پہلی چیز، اس صورت میں بار بار ایک لفظ ہم نے تراویح کے اندر سنا،
اور امید ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قرآن کا الحمدللہ واضح طور پہ سمجھ آتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایسے حفاظ، ایسے حافظ خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسجد کے اندر ایسے حافظ عطا فرمائے، اور پھر پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا بھی تو کمال ہے۔ آپ حضرات کو بھی داد تحسین دینی چاہیے کہ جو اتنی محبت سے، اتنے ذوق و شوق کے ساتھ کھڑے ہو کر لمبی تراویح کو، جو کہ حافظ صاحب یعلمون تعلمون نہیں کرتے، تسلی سے قرآن پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مقتدی سنیں گے تو حافظ کو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ورنہ تو کئی مساجد کے اندر باقاعدہ انتظامیہ ایسے حافظ ڈھونڈتی ہے کہ جو آدھے گھنٹے میں صفحہ سپارہ سنا دے۔ تو الحمدللہ حافظ صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، آپ حضرات نے بڑی محبت سے، صبر اور استقامت سے سنا، تو ہم نے ایک لفظ بار بار پوری صورت میں آیا۔ علاج میں پہلی چیز ہے کہ مریض کے دل میں علاج کا احساس اور فکر پیدا ہو۔ مریض کو فکر لاحق ہو کہ مجھے اپنا علاج کرنا، مجھے دوا کھانی چاہیے، مجھ میں بیماری ہے۔ مریض اپنی بیماری کو قبول نہیں کرتا، ایک بہت بڑا مریضوں کا دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ پوری صورت میں اللہ رب العزت جا بجا فرمائیں گے کہ ہم نے یہ آیات بیان کی ہیں عقل والوں کے لیے، ہم نے یہ آیات بیان کی ہیں فکر کرنے والوں کے لیے، ہم نے یہ آیات بیان کی ہیں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، ہم یہ آیات بیان کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان انسانوں کی بیماریوں کے بارے میں انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیماریوں کو قبول کر لو، کہ ہم اس کو بیماری تسلیم کرتے ہیں۔ جب بیماری تسلیم کرو گے تو پھر تمہارے دل میں بیماری کے علاج کا شوق اور اس کی فکر پیدا ہوگی۔ جب تمہارے دل میں بیماری کی فکر پیدا ہوگی تو پھر تم خود اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ایک ایک دو دو گھنٹے لائنوں میں بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کرو گے۔ لوگ 3 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے کے اپنے جسم کی سرجریاں کرواتے ہیں، کیونکہ یہ احساس ہے کہ مجھے علاج کروانا چاہیے، یہ میری بیماری ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا، اس لیے قرآن یہ تعلیمات ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب جب فکر پیدا ہو جائے، انسان سوچنے اب کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، اچھی دوائی، اچھا نسخہ، اچھا طریقہ علاج ڈھونڈتا ہے۔ اب خالق کہتا ہے کہ دیکھو سب سے بہترین طریقہ علاج تمام بیماریوں کے لیے ایک دوا، ایک میڈیسن، ایک نسخہ، وہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچان لو۔ سب سے بہترین چیز، سب سے اچھی بات، عقیدہ توحید پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کو پہچانو۔ یہ سب کچھ اس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے، اس رب سے دوری کی وجہ سے ہے، اس رب کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مشرکین مکہ نے رب کا جو تعارف تھا اسے ہی غلط سمجھا تھا۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، رب بھی ایسا ہی کوئی بادشاہ ہے۔ ان دنیا کے بادشاہوں تک کوئی چیز پہنچانی ہو تو کئی ہزاروں وسیلے اپنانے پڑتے ہیں، رشوتیں دینی پڑتی ہیں، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، پھر کہیں جا کر کسی بادشاہ، کسی پرائم منسٹر تک انسان کی پہنچ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید رب بھی کوئی ایسا ہی بادشاہ ہے۔ رب کے بارے میں غلط کانسیپٹ، غلط نظریہ تھا، اور کہتے تھے کہ دیکھو اب رب تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان بتوں کے اندر اللہ کے نیک روحوں، نیک بندوں کی روحیں اترتی ہیں، پھر جب ہم ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ان کے سامنے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں ان کے نام کی، ہم ان کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کاموں کی وجہ سے وہ نیک بندوں کی روحیں جو ان بتوں میں سرایت کر جاتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں۔ جب وہ خوش ہو جاتی ہیں ہم سے تو پھر ہم اپنی درخواستیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کی رسائی ڈائریکٹ رب تک ہے، ہماری نہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، رب ہم تک ہماری بات نہیں سنتا معاذ اللہ، تو ان کے ذریعے سے ہم پھر رب سے اپنی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تمام مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ یہ کفار ہمیں کہتے ہیں مشرکین، یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ ایتھیسٹ نہیں تھے، یہ ملحد نہیں تھے،
یہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اس لیے وہ کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، وہ نماز سیٹیاں بجا کے جیسے بھی وہ پڑھتے تھے، وہ طواف کپڑے اتار کر جیسے بھی وہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ زمزم کا تقدس، حرم کا تقدس، بیت اللہ کا تقدس، 4 محرم مہینوں کا تقدس، ابراہیم علیہ السلام کا تقدس، یہ تمام چیزیں تھیں۔ وہ عرفات کو بھی مانتے تھے، منی کو بھی مانتے تھے، مزدلفہ کو بھی مانتے تھے، قربانیوں کا بھی احترام کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو وہ مانتے تھے، لیکن نظریہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم چونکہ اللہ ہم سے براہ راست ہماری بات نہیں سنتا، ہم ان بتوں کے ذریعے سے آگے بات پہنچاتے ہیں، لہٰذا جو حقوق اللہ تعالیٰ کے تھے وہ سارے بتوں کو دے دیے۔ یہ خرابی کی جڑ تھی۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہونا تھا، سجدہ بتوں کو ہونے لگ گیا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، دعائیں بتوں سے ہونے لگ گئیں۔ اولاد اللہ دینے والا تھا، اولاد اس سے مانگنی چاہیے تھی، یہ اولاد بتوں سے مانگ رہے ہیں۔ ڈرنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے تھا، ان کو بتوں کا خوف ہے۔ اسی لیے کئی موقعوں پر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ یہ حضور سے سختی کرتے اور کہتے کہ تم ہمارے بتوں کی نافرمانی کر رہے، تمہاری خیر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے کہ ہمارے بت تم پہ عذاب اتاریں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا وہ بتوں کا خوف ہے، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی وہ بتوں سے محبت ہے، جو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی وہ بتوں سے مانگ رہے ہیں۔ جس عاجزی، انکساری، مسکنت کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے ہونا چاہیے تھا، اس کا اظہار یہ بتوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ خلاصہ سارے وہ حقوق جو اللہ رب العزت کے تھے انہوں نے ان بتوں کو دے دیے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو لہذا دوا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ اب اللہ رب العزت کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم دنیا میں رب کو دیکھ نہیں سکتے، ہم میں اتنی سکت نہیں کسی انسان میں، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بات چیت نہیں کر سکتے، ہم میں سکت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے رب کو پہچانیں؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے شعر لکھا ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا تنہا موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آسمان کی چھت رب نے کیسی تانی، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ زمین اس نے کیسی بچھائی، اس کے سوا کوئی زمین نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر وہ اللہ آسمان سے بارشوں کو اتارتا ہے، اس کے سوا کوئی بارش نہیں اتار سکتا۔ سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل جائیں اور مصنوعی بارش برسانے کے دعوے دار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی جیسی بارش نہیں برسا سکتے۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں بات، اس بارش کے ذریعے سے پھر زمین سے، مٹی سے اللہ اناج اگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے، بے شمار زمین میں سے سبزے اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک بیج میں سے ایک سبز پتی پیدا نہیں کر سکتے، ایک پھول نہیں لگا سکتے، ایک پھل نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق مصنوعی بنا سکتے ہیں، آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی، ان کے ریئیکشن بھی ہوں گے، کیمیکل کے ذریعے سے سب کچھ ہوگا، لیکن جو رب کی تخلیق ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک مکھی کا پر بھی رب جیسا نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج آج بھی ہے۔ پھر پروردگار عالم اس خوراک کے ذریعے سے انسان کو غذا دیتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں کھاتا، انسان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے، زمین پہ دوڑنے والے، رینگنے والے، چھلانگیں لگا کے چلنے والے، پانی کے اندر تیرنے والے، ساری مخلوقات کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا اسی صورت میں کہ اللہ نے آپ کے لیے، انسان کے لیے چیزوں کو حلال کیا۔ یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ گائے، ان کی جتنی اقسام دنیا میں ہیں، بھیڑ کی، بکری کی، گائے کی، اونٹ کی، یہ 4 چیزیں، نر اور مادہ، 8 چیزیں بن گئیں، 8 جانور، میل فیمیل ملا کر یہ 8 جانور پوری دنیا میں ان کی جتنی نسلیں ہیں، تمام اقسام اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار دے دی۔ اب یہ بات یہاں کیوں فرمائی گئی؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے جو جانور اللہ نے حلال کیے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ،
مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں جو اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ حمل ہے یہ حرام ہو گیا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اس پہ ہم سواری نہیں کر سکتے، اس جانور کا ہم دودھ نہیں پی سکتے، اس جانور کو ہم کھا نہیں سکتے، اس جانور کو ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کیں یہ خود ان کو حرام کرتے اور بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ خالق نے بتایا کہ یہ اللہ نے پیدا کی تو اس نے حلال کی، جب اس نے حلال کی تو کوئی ان کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جوہر ٹاؤن سے گزرنا ہوا تو اب آگے 5-6 گائے بیل بالکل کھلے پھر رہے ہیں۔ کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگوں نے نا فلاں پیر صاحب کے نام کے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ چاہے گوبر لید کریں، چاہے وہ پیشاب کریں، چاہے وہ لوگوں کی گاڑیوں پہ دوڑ کے چڑھ دوڑیں، چاہے کسی چلنے والے کو اسے کوئی نہیں پوچھتا، اس کو انتظامیہ بھی نہیں روکتی، کیونکہ یہ فلاں صاحب کے نام کے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کچھ کہیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہی نظریے، وہی عقیدے جو مشرکین مکہ کے تھے آج بھی معاشروں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام جانوروں کو حلال قرار دیا، جو حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ پھر خالق بیان کرتا ہے کہ ذرا دیکھو اللہ کیسے ایک چھوٹے سے پودے سے تنا نکالتا ہے، پھر اس پہ کئی پھول کھل جاتے ہیں، کئی طرح کی اناج لگ جاتی ہے۔ خالق بار بار کہتا ہے کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ یہ نشانیاں بیان کرتا ہے۔ پھر رات اور دن کو اللہ نے بنایا، بڑی نشانی ہے۔ پھر سورج اور چاند کا نظام اور ستاروں کا نظام اور سیاروں کا نظام، آج ہماری گلیکسیز، آج سائنس دنیا کو ایکسپلور کر رہی ہے، دنیا ڈسکور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور ہم اب گلیکسیز کو تک پہنچ چکے ہیں کہ فلاں گلیکسیز فلاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اللہ ہر روز اس کو اور وسعت دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور سارے دنیا کے انسان سائنٹسٹ مل کے بھی 5-7% سے زیادہ اس کائنات کا پتہ نہیں لگا سکے آج بھی۔ خالق کو پتہ ہے کہ اس کی کائنات کتنی وسیع، تو یہ ساری پھیلی ہوئی کائنات ہر سو یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، قدرت، اس کی بڑائی کی نشانیاں ہیں۔ اب خالق پوری صورت میں جیسے ایک دریا، ایک چشمہ اپنی روانی کے ساتھ بہتا ہے، اسی طرح پوری صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کی نشانیاں خالق ایک خوبصورت دریا کی روانی کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں۔ پھر خالق پہلے تو اپنی عظمت کو بیان کیا، یہ اس بیماری کا حل ہے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ وہ نبی کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ حضور کو وہ سچا مانتے تھے، امین، صادق مانتے تھے، با حیا، با کردار، سب سے بڑھ کر مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے۔ خالق نے اس صورت میں اس بیماری کا بھی علاج بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جب اس نے ساری کائنات میں اپنی قدرت کا ڈنکا بجایا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، تو پھر اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کسی بندے کو، اپنے محبوب بندے کو نبوت اور رسالت عطا کر دینا؟ جب یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ہر چیز، انسان کی دل کی ایک ایک دھڑکن، پانی کا ایک ایک قطرہ، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ نے ہی حضور کو رسول بنا کے بھیجا، تو ان کا انکار کیوں ہے؟ لہٰذا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو نبوت رسالت دینی ہے، اللہ نے ان کو نبوت رسالت دی ہے، ان کو نشانیاں بھی دی ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے کر آؤ۔ مشرکین مکہ اعتراضات کرتے تھے حسب عادت، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ سیکھنے کے لیے رہنمائی لیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن مشرکین مکہ اعتراض کرتے، اچھا جی یہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آیا ہے؟ اچھا جی یہ کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ اچھا جی آپ کیسے نبی بن گئے؟ طرح طرح کے الٹے سیدھے اعتراضات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے کوئی فرشتہ، کوئی نشانی، کوئی کتاب اتاریں اور یہ اترتی ہوئی اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس کو ہاتھ لگا کے چیک بھی کر لیں، چھو بھی لیں، پھر بھی یہ لوگ انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کے دل میں یقین نہیں ہے۔
یہ شرک پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے اعتراضات کے جوابات ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں، تاکہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان کا ذرہ ہوگا یا صلاحیت ہوگی تو وہ ایمان قبول کر لے گا۔ پھر اسی طرح خالق عز و جل نے قرآن مجید کی عظمت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ پوری سورہ مبارکہ کے اندر چلتا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو بڑے ہی درد دل کے ساتھ دعوت اسلام دیتے، دعوت ایمان دیتے، ان کی گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے، ان کے طعنوں کا جواب حسن سلوک سے دیتے، لیکن وہ مشرکین باز نہ آتے، جس پہ اللہ کے نبی کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا، آپ کو بڑی دلی تکلیف پہنچتی۔ خالق نے سورہ مبارکہ میں اور تمام مکی صورتوں کے اندر جا بجا حضور کو تسلی دی، حضور کو دلاسا دیا، حضور کو اطمینان دلایا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان سے پروردگار عالم خود حساب و کتاب کر لے گا۔ تو مشرکین مکہ جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو اللہ عز و جل نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تم جیسے نہیں تھے، تم جو حرکتیں کرتے ہو اس کا تعلق شریعت ابراہیمی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ابتدائی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھا اور حکمتاً کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند غروب ہو گیا، نہیں جو غروب ہوتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے سورج کو دیکھا، اچھا سورج ذرا بڑا ہے چاند سے بھی، ستارے سے بھی، تو سورج میرا رب ہو سکتا ہے، سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کو طلوع بھی کرتا ہے، غروب بھی کرتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو واقعی ابراہیمی ہوگا تو وہ عقیدہ توحید پر ایسے ہی ایمان لے کر آئے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے ہوئے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے، خالق عز و جل نے فرمایا کہ دیکھو آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ قل تعالوا، وہ کہتے تھے، اس سے پہلے پچھلے رکوع کے اندر ایک بات بیان فرمائی کہ دیکھیں مشرکین مکہ ایک اعتراض کرتے، کہتے کہ دیکھو اگر ہم جو شرک کر رہے ہیں، جو ہم بدعات کرتے ہیں، جو گندے اور برے کام کرتے ہیں، اگر یہ ناجائز ہوتے، اگر یہ کام غلط ہوتے تو پھر اللہ ہمیں یہ کام کیوں کرنے دیتا؟ یہ حکمت اور لاجک پیش کرتے کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہوتے تو پھر جس طرح آپ بیان کرتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز حکم الہی کے تابع ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں یہ کام کیوں کرنے دیے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کو قبول کرنے کے بجائے اس گناہ کا عذر بنا لینا، یہ سب سے بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے ان بدبختوں کو روک رہا ہے، یہ ان گناہوں کو اللہ پر ہی مسلط کر رہے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حرام کی ہوتی چیزیں تو ہم سے کیوں کرواتا؟ تو اس کے جواب میں خالق نے آگے بیان فرمایا، آیت نمبر 151 سے یہ مضمون چلتا ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بدبختوں یہ چیزیں تمہیں نہیں کہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اللہ رب العزت نے تو ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو چلو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اصل میں کن چیزوں کو حرام کرتا ہے اور کیا حکم دیتا ہے تو پھر سن لو یہ تفصیل۔ اب فرماتے کہ آپ ان کے سامنے بیان کیجئے کہ آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اللہ تو اتمام حجت کر چکا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ کر بیان کیا، اس ایک جگہ پر نہیں، ایسی درجنوں جگہیں ہیں جہاں پر خالق نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑا۔ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد عام انسانوں میں، نبی رسول کی بات نہیں، عام انسانوں میں سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو
اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، یہ بھی تم کرتے ہو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ کسی بے حیائی کے قریب مت جانا، یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی مت کرنا، بے حیائی کے قریب بھی مت جانا، چاہے وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو، چاہے وہ ظاہر بے حیائی ہو۔ کسی بے گناہ کو قتل مت کرنا، قتل ان کا پیشہ بن چکا تھا، قتل و غارت ان کا وتیرہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قتل کسی بے قصور کو کبھی مت قتل کرنا۔ یتیم کے مال کے قریب بھی بری نیت سے مت جانا۔ ایک تو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہو، تم پوری وراثت یتیم کی کھا جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے بھی مت جانا، ہڑپ کرنا دور کی بات۔ اور جب ناپ تول کرو تو پورے انصاف کے ساتھ پورا تولو، انصاف کا ترازو قائم رکھو۔ جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اور یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوا، لہٰذا اس صراط مستقیم کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو صراط مستقیم ہیں، جس کی دعا ہر مسلمان اللہ رب العزت سے نماز میں مانگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں خالق فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو پورا سلسلہ بیان کیا، تمہارے شرک، بدعت، ظلم، ناجائز کاموں کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانا، شرک سے بچنا، حضور پر ایمان لانا، نافرمانی سے بچنا، دنیا کی لالچ سے اپنے آپ کو نکالنا، آخرت کا شوق، جنت کا ذوق پیدا کرنا، اور اپنی خواہشات نفس پر چلنے کے بجائے وحی الہی کے سامنے سر جھکا لینا، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی نماز، ہر چیز اللہ کے لیے کر دینا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا۔ آیت نمبر 163 میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب فرما برداروں میں سے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے اس سورہ مبارکہ کو ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح اور اپنے اعمال کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنی ذات اقدس پہ یقین کامل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ہم نے کلام پاک سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، یا اللہ اس کے ایک ایک حرف کو حرز جاں بنا کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات میں جہاں جہاں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس قرآن مجید کی شفا، اس آب حیات کی برکت سے اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔